سوال اٹھتا ہے جب آپ نے اپنی پوری زندگی صحافت کی نظر کر لی ہو اور آپ اپنی دانش میں ایک ٹریجڈی کو جو یقیناً بہت بڑی ٹریجڈی ہے رپورٹ کر رہے ہیں کیمرہ سامنے رکھ کے، نام ہے آپ کا برکھا دت، اور آپ اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے ممکنہ وجوہات میں سے سیبوٹاج کو رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ دراصل جو سوشل میڈیا پر دت صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے، ان کا ٹویٹ ہے باقاعدہ، اس پہ انہوں نے باقاعدہ اپنا وہ رکھ کے، مجھے تو وہ آتا نہیں ہے یوں کر کے نہیں، مجھے سیلفی والا ٹائپ ایڈریس تو سی قوم نہ خطاب کر دو جب آپ اتنی زندگی جھک مارنے کے بعد جرنلزم میں اس طرح کی بکواس کریں، گاڈ سے میں تو افسوس کر رہا ہوں باقی سوشل میڈیا یوزر پہ۔ او یار میں بتا رہا ہوں نا، تم آپ اپنا پہلے ہوم ورک پہلے مکمل کیا کریں۔ اب برکھا دت صاحبہ اگر تھوڑی سی میرے اوپر مہربانی کریں تو میں نے اب یہ کہ جب سے یہ ٹریجڈی ہوئی ہے میں نے کسی اور اخبار کی جانب جناب دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، میں نے اس پہ وقت ہی ضائع نہیں کیا۔ وہاں کا ایک اخبار نکلتا ہے، اس کا نام ہے آرگنائزر۔ یہ اخبار جو ہے یہ سرکاری ترجمان ہے RSS کا، RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، جو کہ بی جے پی کی نظریاتی ماں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھے حکومتی ترجمان ہوا نا ایک طرف، حکومتی ترجمان اور ہندو انتہا پسندی کا ترجمان اخبار۔ ہاں یہ کیا لکھتا ہے؟ میں نے صرف اس پر توجہ دی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے سب سے زیادہ الزام سب سے پہلے دھرا ہے 78 بوئنگ پر بنانے والی، یعنی بوئنگ کمپنی 787 سیریز 8 بنانے والے اس طیارے، سب سے پہلے تو انہوں نے ہیڈ لائن یہ دی ہے ڈریم لائنر اور ڈیڈ لائنر، اتنا سخت، اور اس میں وہ ہیڈ لائن میں کہہ رہا ہے کہ ایئر کریش ایکسپوزز، بے نقاب کرتی ہے بوئنگ جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے، بلڈی لیگیسی، اس کی خونی ورثے کی کو بے نقاب کرتی ہے، اور ٹاٹا جو کہ بھارتی سرمایہ دار ہے، بہت مشہور گروپ ٹاٹا برلا، اینڈ ٹاٹاز ڈیڈلی گیمبل with passengers life۔ یعنی آرگنائزر ہندو انتہا پسندوں کا ترجمان اخبار، جو کہ حکمران جماعت کا والد گرامی ہے، وہ الزام دے رہے ہیں بوئنگ کمپنی کو، جس کا یہ طیارہ ہے 787، اور اس کے بعد وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ٹاٹا کمپنی کو، جنہوں نے ایئر انڈیا خرید رکھی ہے۔ اس کے 75% یعنی 75% جو ہیں شیئرز یا اونرشپ وہ ہے ٹاٹا کے پاس، اور کوئی 25% کے قریب سنگاپور ایئر لائن کے پاس۔ تو ورچولی یہ ٹاٹا کا ہی خریداری ہے۔ اب باقی یہ پوری جو تقریر ہے اس کے اندر جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو سرکاری بہرحال تحقیقات کا آغاز ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ٹاٹا گروپ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ دال میں کالا۔ اچھا، اب اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کو بہت شوق ہے کہ جناب وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو، اگر کوئی نئی چیز ہو تو ہم لوگ پہلے ہم اپنا مثلا ایپل بھی ہم بنائیں، اس کے پارٹس بھی ہم بنائیں، اس کے پھر پارٹس بھی بنائیں، بھی ضرور بنائیں، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے، آپ اتنا زیادہ بے ترقی کر گئے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹاٹا والوں کی ہی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ٹاٹا ایڈوانس سسٹم، اس کی مختلف کمپنیاں ہیں، یعنی فیکٹریاں ہیں، ناگپور میں، بنگلور میں اور حیدرآباد میں، اور ان میں
بوئنگ میں نصب جو ہے پارٹس پارٹس وہ یہاں بنائے جاتے ہیں. وہ یہاں تیار کیے. اوکے. ٹھیک. اب تو جہاز بھی ٹاٹا کا, پارٹس بھی ٹاٹا کے اب لگتے ہیں. جہاز بھی ٹاٹا کے. اب یہ تو جب تحقیقات مکمل ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی کیا اس جہاز میں مقامی کتنے فیصد حالات تھے اور کیا وہ کرٹیکل تھے اتنے کہ وہ پرواز اڑان بھرتے ہی گر جائے. یہ تو جب تحقیقات ہوں گی دیکھی جائے گی. ہم تو انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی. ہم برکھا دت والا جرنلزم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہم پھر بھی محتاط کہہ رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ابھی سیٹیں وہ بنا دیتے ہوں. ویسے اس جو ایئر لائن ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے اس طرح کی؟ یار اس کے ساتھ حادثات تو ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے 10 اپریل 2024 میں یہ میں نے سارا بھائی صاحب کام کیا ہے. CNN جو پوری دنیا میں کافی معتبر اور مستند گردانا چاہتا ہے, انہوں نے اسی کمپنی میں کام کرنے والے ایک شخص, جو لوگ اندر کی بات کریں تو اسے انگریزی زبان میں اس کے لیے ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے ویسل بلور, یعنی وہ شخص جو اندر کی داستان بتا دیتا ہے. تو ایک صاحب تھے وہ کام کر رہے تھے بوئنگ میں اسی ڈیزائن پر 787 پر, ڈریم لائنر جیٹس پر. اس پہ ان صاحب کا نام تھا سیم صالح پور. ہاں اس نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ 787 کا جو ڈیزائن ہے اس میں بہت ساری فالٹس ہیں, اور خاص طور پر فیوسلیج, مثلا کہ کاکپٹ کو مسافروں سے ملانے والا اور نیچے وہ جو پورا وہ جو سسٹم وہ جو ہے ان کو جوڑا جاتا ہے نا مختلف چیزوں کو. ٹھیک ہے. پھر وہ یعنی پر الگ ہیں اور پھر باڈی ہے اور پھر باڈی کے بھی اپنا پھر وہ پارٹس ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ جی اس میں ڈیزائن میں فالٹس ہیں. اچھا ویسے یہ سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے اس کو لے کے آئے تھے. مجھے نیو یارک ٹائمز والا پھر CNN نے اس کو بعد ہے میرے پاس جو چیز اویلیبل جو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد CNN آیا تھا. بڑی مہربانی اگر آپ کو نیو یارک والی یاد ہے, مجھے نہیں یاد. اس سے پہلے تو ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایسی چیزوں کے ہوتے ہوئے اب اگر بات کرنی ہے تو برکھا دت صاحبہ, آپ خدا کے لیے میری آپ سے درخواست ہے, آپ صحافی ہیں, یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پہ پاپولر ٹرینڈ تو دیکھ لیا, اس ٹرینڈ کو شامل کر دیا نا ساتھ میں اپنی رپورٹنگ, اور آپ نے کہا کہ چلو یار ریٹنگ دینے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے جو بات ہے ذرا تم بھی تیلی لگا کے تو ان میں شامل ہو جاؤ, شہیدوں میں ہو گئی. محترمہ آپ پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت ہی کے سوشل میڈیا میں کہ بھائی جی نریندر مودی کے تو برے دن شروع ہو گئے. نہ صرف وہ مصیبت میں ہے بلکہ اس کے دوست بھی ہیں.